بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ فرعونیوں پر 5 لگاتار عذاب کون سے آئے اور کیوں آئے۔ ان 5 مختلف عذابوں کی تفصیل آج ہم بات کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کی اتباع کرنے والے وہ ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور اعزار رسانی میں بھرپور کوششیں شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح دعا مانگی۔ سورہ اعراف کی آیات ہیں، آیت نمبر 133: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزاوار ہو، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 مختلف عذابوں کو مسلط فرمایا، اور وہ 5 مختلف عذاب یہ ہیں۔ سب سے پہلا جو عذاب آیا ان پر وہ طوفان کا عذاب تھا۔ اچانک ایک بہت بڑا بادل ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے، اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں اس پانی میں جو بھی بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ فرعونی نہ تو ہل سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے، ان کی کھیتیاں، باغات سب طوفان کے دھاروں میں بہہ کر برباد ہو گئے۔ مسلسل 7 دن تک یہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا، اور وہ نہایت ہی امن اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب اور طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی، اور زمین میں ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت ہی شاندار ہوئی، غلوں اور پھلوں کے بے شمار فائدے ان کو حاصل ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سبب تھا، اور اس کے بعد وہ پھر اپنے وعدے سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم اور گناہ کے بازار کو گرم کر دیا۔ اس کے بعد یہ عذاب ٹل جانے کے بعد 1 مہینہ تک تو وہ نارمل طریقے سے رہے، لیکن پھر جب ان کو ظلم و ستم اور بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا، یعنی ٹڈی دل کے غول ان پر حملہ آور ہوئے۔ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کے کھیتوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں کو بھی کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے جو مومنین تھے ان کے کھیت، باغات، مکانات سب ان ٹڈیوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے وعدہ کرنے لگے کہ آپ اس عذاب کے ٹل جانے کے لیے دعا فرما دیں، ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7 دن بعد یہ عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک تو نہایت آرام سے رہے، لیکن اس کے بعد پھر عہد شکنی کی لیکن ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں کے کفر اور شرک اور گناہ، ظلم و ستم میں پھر اضافہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو تکلیف دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ غرض کے 1 ماہ کے بعد ان پر پھر گن یا کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا،
اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور اس کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں یعنی سکن جلد کو کاٹ کاٹ کر انہیں تڑپاتا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر کھا گیا اور چہروں کو بھی کاٹ کاٹ کر چیچک رو بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں، برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے اور نہ ہی یہ لوگ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتہ وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے، لیکن تنگ آ کر بلبلا اٹھے اور چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا بھی وعدہ کیا۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر پھر دعا فرما دی اور یہ عذاب بھی جاتا رہا، لیکن فرعونیوں نے پھر وعدہ توڑ دیا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ پھر 1 ماہ کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب آ گیا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک آ گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی نشست میں، مجلس میں بے شمار مینڈک بھر جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی بھی حالت میں مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے بھی فرعونی تنگ آ کر رو پڑے اور گڑ گڑاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر دعا کی بھیک مانگنے کے لیے چلے گئے، عہد و پیمان کر کے کہنے لگے کہ ہم ضرور ضرور ایمان لے آئیں گے اور مومنین کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ بھی عذاب اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم عذاب کے ہٹتے ہی پھر اپنا وعدہ توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں بھی مصروف ہو گئے، مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ خون کا جو عذاب تھا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون کی طرح ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ہیں ان پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ ان مومنین کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی نکالیں کنووں سے، مگر خدا کی شان دیکھیں کہ مومنین جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف اور شفاف اور میٹھا پانی نکلتا، لیکن جب فرعونی اسی برتن سے کنویں سے پانی نکالتے تو وہ بالکل تازہ خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ دیکھیے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر پانی پینے کے باوجود جب مومن گھونٹ بھرتا پانی پیتا تو وہ پانی ہوتا، اور فرعون والے جب گھونٹ بھرتے پانی پیتے تو وہ خون ہو جاتا۔ مجبور ہو کر فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے، مگر ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا، یعنی کہ یہ عذاب ٹل گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائے اور اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور ہر مرتبہ ایمان لانے کا وعدہ کرنے کے باوجود وعدہ شکنی کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا
اور فرعون اور اس کے تابعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک اور صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 133، 34 اور 35 اور 36 میں ان کا ذکر ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جب ہی وہ پھر جاتے، یعنی وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے بے شمار سبق حاصل ہوتے ہیں کہ خاص طور پر عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی توہین تکذیب بہت ہی بڑا گناہ اور جرم عظیم ہے، اور اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی مختلف صورتوں میں آتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق ہو کر دنیا سے فنا ہو گئے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ عہد شکنی، سرکشی، گناہوں، توہین، بدتمیزی اور گستاخی جیسے گناہوں سے ہر ممکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ واللہ تعالی و رسولہ عالم۔